سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور کا نہ مومن خالص رہا نہ آج کے دور میں کافر خالص رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفر ابو جہل کی صورت میں خالص تھا اور ایمان ابو بکر کی صورت میں خالص تھا۔ امت میں پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے، امت میں دونوں طرف خلوص تھا۔ اس دور میں دونوں خالص نہیں رہے۔ ایک اور بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس دور میں آج کا کافر بھی پیسے کا غلام ہے، آج کا مسلم بھی پیسے کا غلام۔ ساری زندگی موت تک پیسے کی دعا کرتا رہتا، ایمان کی دعا کے لیے وقت ہی نہیں، تقوی کی دعا کے لیے وقت ہی نہیں، توکل کے حیا کی دعا کے لیے وقت ہی نہیں۔ کرتا ہے لیکن اوپر سے کرتا، جو کیفیت پیسے کے لیے بنتی ہے وہ رب کے لیے نہیں بنتی۔ اس کی وجہ ذہن میں ایک بات چھا گئی، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اور یاد رکھیے اس حال میں بندہ مر جائے تو قبر میں اجالا نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہم سارے کے سارے جمعے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو بھی راضی کیا، لیکن رات کو جا کے موبائل پر شیطان کو بھی راضی کریں گے، دونوں کو راضی کرنا ہے۔ یہ ہے مکسنگ۔ آج نیک سے نیک آدمی بھی مکسر ہے، جب تک وہ تھوڑا سا گناہ دیکھ نہ لے نیند نہیں آتی، جب تک تھوڑی سی وہ بے حیائی کر نہ لے نیند نہیں آتی۔ تاجر ہے، صبح سے لے کے شام تک جب تک تھوڑی سی نظر بد نہ کر لینا اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی بد نظری کہتے یار زیادہ تو نہیں کرتا، تھوڑی سی کرتا۔ یار 10 کلو دودھ میں تم چند قطرے پیشاب کے ڈال کے پیتے ہو تو پھر یہ ایک دن کے اندر 18 گھنٹے پاک رہ کے جو 2 گھنٹے تم پلیت رہتے ہو، یہ کہاں سے جائز؟ لیکن کہتے نہیں یار نہیں، سب چلتا ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تہجد پھر بھی موجود ہے، نمازیں کچھ موجود ہیں، کلمہ کا ذکر موجود ہے، قرآن کی تلاوت موجود ہے، صدقات موجود ہیں، حیا موجود نہیں۔ آنکھ میں حیا ہی نہ رہا۔ ہماری خواتین ہیں، ان کی آنکھوں میں بھی حیا نہ رہا، وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی۔ ایک جنگ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ لوگوں نے بتایا آ کر کہ آپ اپنے بیٹے کو دیکھ لیں ایک دفعہ، پھر ان کو دفنانے لگے۔ تو وہ آئی نہ تو بالکل پردے میں چھپی ہوئی آئی۔ خواتین کہنے لگی تیرا پتر مر گیا، تینوں پردے دی پئی ہوئی ہے، تیرا بیٹا مر گیا اور تو اتنی لپٹ لپٹ کے جا رہی ہے۔ وہ کہنے لگی پتر مریا حیا نہیں مری۔ اس وقت میں کہہ رہی ہے پتر مریا حیا نہیں مری۔ کہاں ہم آج کے لوگ کیسے؟ دہلی میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی، سارا دن صبح سے شام تک سارے نمازی دعائیں کر رہے، بارش نہیں۔ ایک خاتون اونٹنی پر گزری اور اس کے بیٹے نے دیکھا، پوچھا کیا مسئلہ؟ کہنے لگے جی کہ بارش نہیں ہو رہی، صبح سے دعائیں ہو رہی میدان میں۔ کہنے لگے ٹھہرو۔ تو اس نے اپنی والدہ کا وہ دامن پکڑا اور کہا یا اللہ اگر یہ اس کی حیا تجھے پسند ہے تو ان پر کرم کرتا۔ ایسی خاتون جس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا ہی، فاطمہ الزہرا کی نقش قدم پر چلنے والی خاتون۔ چنانچہ اسی وقت بادل آ گئے اور بارش شروع ہوئی۔ آج ہمارے کاروبار پر رحمت کی بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم بے حیا۔ ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم بے حیا۔ اور پھر حیا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ ان اللہ تعالی حیی کریم یستحیی ان یرفع العبد الیہ یدیہ فیردہما صفرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خود حیا بہت پسند۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جس بندے میں اللہ کی کوئی صفت ہوگی نا، اچھی صفات میں سے جن کو اپنانے کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہوئے اس کو جہنم میں نہیں ڈالے۔ تو جس میں حیا والی صفت ہوگی اسے کیسے ڈالیں گے؟
تو اس لیے یاد رکھیے یہ جو حیا کی صفت ہے اس دور میں یہ بڑی نایاب ہے. جن بندوں میں بھی پائی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندوں میں فوراً شامل ہو سکتا ہے. شارٹ کٹ طریقہ ہے رب کا بننے کا، شارٹ کٹ طریقہ کہ زندگی میں ہم حیادار بن جائیں. زبان کی حیا کیا ہے؟ گالی نہ دے. کانوں کی حیا یہ ہے حرام آواز نہ سنیں. آنکھوں کی حیا یہ ہے بے پردہ خواتین کو نہ دیکھیں. ہر چیز کو، ہر عضو کے ایک حیا ہے، اس حیا میں کے دائرے میں رہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی حیا پسند. فرمایا کہ جب بندہ رب کے سامنے اخلاص کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ یہ میرے در پہ آ کے مانگ رہا ہے اور میں اسے کچھ بھی نہ دوں، تو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ خالص ہاتھ اٹھے، مکس ہاتھ. دیکھیں نا جی، آپ ہاتھ لگائیں کسی پلیت جگہ پہ اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو اٹھائیں تو پلیت ہاتھ اٹھ بھی جائیں تو انہیں پاک کرنے کا پہلے حکم. تو ہاتھ بھی پلیت ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان ہاتھوں سے ہم کرتے ہیں. یہ جو فنگر پرنٹس ہیں نا ہمارے، یہ قیامت کے روز گواہی دیں گے کہ جناب کون کون سی چیزیں سرچ کی جاتی تھی، کون کون سی چیزیں نیٹ پہ دیکھی جاتی تھی، ہر چیز بتا دیجیے. یہ فنگر پرنٹس بتائیں گے. جی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. قرآن کہتا ہے ہم قادر ہیں کہ تیرے پورے اور تیرے فنگر پرنٹس بھی تجھے واپس کریں. تو جب یہ واپس ہوں گے تو انہوں نے ان سے جو حرکتیں کی ہیں وہ بھی ہم سب کو دکھائیں گے. اس لیے ہم نیت کریں آج کی نشست میں. یہ میں اپنے آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یار پتہ نہیں کتنی اچھی نیتیں ہر جمعے میں کرتے ہیں. اس جمعے میں یہ نیت کریں کہ زندگی میں حیا کا عنصر غالب رکھنا. اپنی بچیوں کو بھی حیا سکھائیں. شریعت نے کہا ہے 7 سال کی بچی اپنے بھائی کے ساتھ نہیں لیٹ سکتی. کوئی حکم ماننے والے تیار ہی نہیں. ہاں جی 10 سال کی بچی اور پھر جو ہے یہ اپنے ہم کیسے 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 لٹا دیتے ہیں. کیا ہے پرواہ کوئی نہیں، کٹھے بے تکلفی کرا رہے ہوتے. حیا سکھائیں کہ اب تمہارا بھائی ہے، ایک فاصلہ رکھو. اس عمر میں اگر حیا سیکھ لے تو بچہ بڑا ہو کے با حیا بن جاتا. لیکن ہم کہتے نہیں نہیں بڑا ہونے دو. وہ بالغ بھی ہو جاتا ہے اور مجھے حیا ہی نہیں سکھاتا. قصور ماں باپ کا ہوتا ہے. جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی حیا پسند. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم پورے عرب میں کسی کواری لڑکی کی آنکھ میں اتنی حیا ہم نے نہیں دیکھی جتنی محمد عربی کی آنکھ میں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا عاشق، ان کا غلام بے حیا تو نہیں ہو سکتا. تیسری چیز قرآن مجید اور حیا. قرآن مجید اسلام اور حیا. اسلام الحیاء کلہ خیر. اسلام کہتا ہے حیا میں خیر ہی خیر ہے. حیا میں خیر ہی خیر ہے، کوئی شر نہیں. اور پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید حیا کو کیسے اپریشیٹ کرتا ہے. قرآن مجید نے باقاعدہ ایک رکوع حیا کے حوالے سے ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب وہ مدین کے علاقے کی طرف گئے، ان کے ہاتھ سے ایک انسان کو جب انہوں نے ایک تمانچہ مارا، مکہ مارا اور وہ اس کی جان نکل گئی، تو یہ وہاں سے مصر سے آئے مدین کی طرف. شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا. تو وہاں پر دیکھا 2 خواتین کو کہ ان کے پاس جانور ہیں. فلما توجہ تلقاء مدین، جب وہ مدین کی طرف آئے، قال عسى ربی ان يهديني سواء السبيل، مجھے اللہ تعالیٰ کوئی رائے راست دکھائے گا، چلو میں یہاں رکتا ہوں. ولما ورد ماء مدین کے چشمے پر آئے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، دیکھا کچھ لوگ رہٹ پہ پانی پلا رہے ہیں. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، 2 بچیاں کھڑی ہیں جو جانوروں کو روک رہی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ. انہوں نے کہا ما خطبکما، کیوں کھڑی یہاں پر؟ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہا ہم کمزور ہیں، یہ پہلے پانی پلا کے جائیں گے تب ہم پانی پلا سکیں گی. اور تم تو بچیاں ہو، تمہارا کیا کام ہے پانی پلانے کا، تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ وابونا شیخ کبیر، ابا جان بوڑھے ہو چکے ہیں، ان سے کام نہیں ہوتا، مجبوری میں باہر ہیں. قرآن اشارہ دے رہا ہے کہ بچیاں مجبوری کے بغیر ان کو باہر نہ نکالا جائے. ہم تو ان کی جاب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کو ایسی تعلیم دلائیں کہ وہ جاب کریں. فسقا لہما،
پانی پلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے آگے بڑھ کر. بڑا طاقتور کئی افراد مل کر پانی پلا سکتے تھے، وہ پتھر اٹھانا پڑتا تھا. اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھایا اور وہ ڈول نکالا، بڑا ڈول ہوتا تھا ہیوی قسم کا، وہ نکالا. وہ بڑی حیران ہوئی. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ. موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا اور پھر چلے گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، سایہ دار درخت کے نیچے، اور سستانے لگے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ یہ میں نے نیکی کی ہے، اس کے صدقے میں اب میرے لیے خیر کے فیصلے کر دے. پیغمبر بھی دعا سے پہلے نیکی کرتا ہے، اور ادھر ہم ہیں نیکی کرتے ہی کوئی نہیں. ظلم ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلیاں ہم لگاتے ہیں، بددیانتی ہم کرتے ہیں، اور آ کر کہتے یا روتے رات کو آنسو بہا بہا کے اللہ کی قسم ساری رات میں روتا رہا. تو روتا رہے، تیرے رونے سے کیا ہوگا؟ مگر مچھ کے آنسوؤں سے کیا ہوتا ہے؟ ظلم کیا ہوا ہے، بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، بھائی بہن پہ ظلم کر رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے پہ ظلم کر رہا ہے، چھوٹا بڑے پہ ظلم کر رہا ہے جی، ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. ایسے آنسو کہاں سے قیمتی بنیں گے جی؟ اب دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے سلسلہ چلایا. اب یہ بچیاں گھر گئیں، ادھر باپ نے کہا ادھر کیا لینے آ گئی اتنی جلدی؟ آج کیسی جلدی واپسی ہوئی؟ آپ کو تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے. ان کا یہ ایک نوجوان انسان ہے، بڑا طاقتور، بڑا امانت دار، اس کی آنکھیں بڑی جھکی ہوئیں، بڑا با حیا انسان، اور اس نے ہم سے بالکل زیادہ بات ہی نہیں کی، اور اس نے ہمارے لیے یہ ساری خدمت کا سامان کر دیا، اس لیے ہم جلدی واپس آ گئی. ابا جی اگر آپ چاہیں تو اسے اپنے اجارے پر رکھ لیجئے، اپنے ہاں مزدوری کے لیے رکھ لیجئے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے، ان کو بلا لاؤ، بات کر لیتے ہیں. چنانچہ وہ جو آئی نا تو قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. وہ بچیاں ان میں سے ایک آئی اور وہ چل رہی تھی اور حیا کی پیکر بن کے چل رہی تھی. یہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اور نوجوان آپ نے پانی پلایا، ابا جی بلا رہے ہیں، وہ آپ کو کوئی شاید آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آ جائیے. جی یہ چلنے لگی. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ بچی آگے چل رہی تھی، ہوا کی حرکت کی وجہ سے کپڑے حرکت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے چل، کیونکہ ذہن بکھر سکتا ہے، حالانکہ پیغمبر ہے، ذہن بکھر سکتا ہے. چنانچہ اس کو پیچھے کیا. اب اسے کہا کہ جس طرف جانا ہو پیچھے سے کنکر اٹھا کے اس طرف پھینک، میں اس طرف ہو جاؤں گا، جہاں ٹرن لینا ہوگا اس طرف کنکر پھینک دینا. تو چنانچہ اس طرف کنکر پھینکتی تھی، اس طریقے سے پھینکتے پھینکتے وہ جناب گھر پہنچ گئے. اس واقعے کو قرآن نے ذکر کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ طے پا گیا. 10 سال بکریاں چرانی ہیں، اور چنانچہ ان کے لیے پھر ان کی رہائش کا بھی انتظام ہو گیا، اور انہوں نے بکریاں چرانی شروع کی. اور پھر جب بکریاں چرا لیں اور جناب ان کو پھر بکریاں ہدیہ دے دی گئی کچھ خاص مقدار. پھر ایک بچی کا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ وہاں سے چلے، اور پھر جب یہ چلے ہیں مصر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھر آگ دیکھی، اور پھر ان کو نبوت ملی. القصہ وہ واقعہ ہے، اس کو کسی اور موقع پہ ذکر کیا جائے گا. قرآن مجید نے ہائی لائٹ کیا کہ دیکھو ہماری نظر میں اگر جچنا ہے آنکھ میں حیا پیدا کر. ایک اللہ والے کا قول ہے کہ مسلمان دنیا میں مسلمانوں کو ختم کرنا ہو تو ان کی آنکھوں سے حیا چھین. بس حیا اور فتح یہ لازم ملزوم ہے، حیا اور عزت لازم ملزوم ہے، حیا اور برکت لازم ملزوم ہے. جس مرد کی آنکھ میں حیا نہیں اس کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، اس کے گھر میں مسائل ہی مسائل رہتے ہیں. آپ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، طاؤس و رباب آخر، ہاں جی، شمشیر و سنا اول. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ جناب جب قوم کو آپ لہو و لعب میں لگا دیں گے پھر وہ کبھی نہیں اٹھ سکتی. آج ہر موبائل میں جو ٹیون لگی ہوئی ہے وہ سب موسیقی پر مشتمل ہے. نہیں، سمپل ٹیون ہم پسند ہی نہیں کرتے. نماز کے درمیان کیسے عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں، یہ کیا معاملات ہیں، اللہ کی رحمت کیسے چلی جاتی ہوں. تو اس لیے زندگی میں ایک نیت کریں کہ کچھ بھی ہو روزانہ کی بنیاد پر پریکٹس کریں کہ آج صبح سے لے کے شام تک میری آنکھ نے غلط نہیں دیکھنا. الدنیا سجن المؤمن
وجنت الکافر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے دنیا مومن کے لیے قیودات کی جگہ، یہاں اس کے لیے قید ہے حلال کھا حرام مت کھا، جائز کر ناجائز مت کر، پاک رہ ناپاک مت رہ، آنکھ کو پاک رکھ، کان کو پاک رکھ، زبان کو پاک رکھ، ہے جی، اپنی چال کو پاک رکھ، اپنی سوچ کو پاک رکھ، اپنی آمدن کو پاک رکھ۔ یاد رکھیے جو باپ اپنی اولاد کو مشکوک مال بھی وراثت میں چھوڑ کے جائے گا، اس کی اولاد کے تمام گناہ اس کے والد کے سر پہ پڑے۔ اس لیے کبھی بھی وراثت میں مشکوک چیز چھوڑ کے نہ جائے، جو جس کا حق ہے دے دیجئے، حلال دے کر جائیے، اور حلال میں کچھ نہیں بنتا نہ دیجیے، لیکن انہیں مشق کرائیے کہ حرام نہیں کھانا۔ حرام اور پھر گناہ ان کی یاری ہے، حلال اور تقوی کی یاری ہے۔ یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، لوگوں طیب چیزیں کھایا کرو۔ اب جب تم طیب کھاؤ گے تو نیکیاں آسان ہوں گی۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اگلی آیت کہ پھر نیکیاں بھی کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمل صالح یہ طیب مال والا ہی کر سکتا، جس کا مال طیب نہیں اس کے لیے عمل صالح رہتا ہی نہیں، وہ مکسنگ میں آ جاتا ہے۔ جی تو دنیا قیودات کی جگہ ہے۔ موجودہ دور میں آپ نے کرونا وائرس کو دیکھ لیا کہ حرام میں جانے والا کیسے کیسے وائرس میں مبتلا ہوتا ہے، یہ تو اللہ نے دکھایا ہے۔ 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جب بھی میری امت حرام کی طرف جائے گی تو پھر وہ سکون سے محروم ہو جائے گی، بیماریوں کی نظر ہو جائے گی۔ آج ہم میں سے کون ہے جو بیمار نہ ہو؟ ہر بندے پر عجیب عجیب مسائل ہیں، اس کی وجہ ہماری غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں۔ اس لیے روحانی علاج بھی کیجئے، جسمانی علاج بھی کیجئے، ظاہری علاج بھی کیجئے، باطنی علاج بھی کیجئے۔ اس کے بغیر زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حیا کو نبی علیہ السلام کا فرمان بتانا چاہوں، ان الحیاء والایمان قرنا، فرمایا کہ ایمان اور حیا کا یارانہ ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رَفَعَ الْآخَرُ، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے دوسرا اٹھ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ حیا نہیں تو دل میں ایمان بھی کہتا ہے میرا اس دل میں کوئی کام نہیں، اور جب آپ انسان جو چیزیں دیکھتا ہے اس کا عکس دل میں جاتا ہے، اور جب دل میں کسی محبوبہ کا عکس آ جائے اس دل میں رب کی معرفت رخصت ہو جاتی، پھر وہاں معرفت نہیں رہتی، پھر اللہ اکبر کی بجائے وہ کہتا ہے المحبوب اکبر، الحسینۃ اکبر، ہے جی، الجمال اکبر، پھر ذہن میں یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں، پھر کچھ نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیے یہ جو نظر ہے نا، علماء نے اس کی برکت لکھی ہے کہ جس کی نظر پاک ہو، پاک نظر والے کا خاتمہ ایمان پر۔ اس دور میں، آخری دور میں، ایمان پر خاتمہ بڑا ہی نایاب ہے، بہت مشکل چیز، اسی کو ملے گا جو اس کے لیے کچھ کرے گا، کچھ تھکے گا۔ اس لیے نیت کریں۔ اور اس کے لیے علماء نے ایک بات اور بھی لکھی کہ بندہ اگر حرام سے بچنا چاہتا ہے تو حلال کو بھی کم دیکھے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کی حفاظت کا حکم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جب نظر کو بچانا ہے تو صرف غیر محرم سے مت بچائیں، دنیا کی حسین مناظر سے بھی بچیں، کیونکہ یہ دل کو کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف۔ کسی کی گاڑی دیکھ کر بندہ کہتا ہے، حالانکہ خود گاڑی پہ جا رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میں کتنا بدبخت انسان ہوں، میری گاڑی پرانی، یہ نئے ماڈل کی گاڑی جا رہی۔ یہ کیا ہوا؟ گاڑی پہ جاتے ہوئے بھی ناشکری ہو رہی۔ اسی طریقے سے موٹر سائیکل ہے، اسی طریقے سے جناب جاب ہے، ملازمت کر رہا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ بد نظری کرتا ہے، مالک کو غلط نیت سے دیکھتا ہے، اپنے باس کو کہتا ہے یار یہ کتنا خوش نصیب ہے اور میں کتنا بدبخت ہوں۔ اور بھائی خوش نصیبی اور بدبختی کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے آنکھ کو پاک رکھنا ہے لالچ سے بھی۔ آنکھ کبھی ہوس کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کبھی شہوت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور کبھی لالچ کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کی آنکھ میں لالچ بھرا ہوا ہے۔ ذرا کسی کا موبائل دیکھ لیں کہ نظر آئی، اور تیرا کیا کام ہے؟ تیرے کوئی اصل مسئلے حل ہو چکے تیرے؟ تو لوگوں سے قیمتیں پوچھ رہا ہے، تیرا کام کیا فضول باتیں کرنے کا؟ نہیں اکڑی کی ندی آئی،
تو کی نظر لیتا ہے فضولیات میں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا مجھے اس امتی کا اسلام پسند ہے جو فضول سوال چھوڑ. جب بھی کوئی بات کرنے لگے سوچے تو صحیح اس بات کا فائدہ کیا ہو، اس بات کا مقصد کیا ہے، کیوں کر رہا ہوں میں یہ بات، اگر یہ بات نہیں کروں گا تو کیا ہوگا. آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں. من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ. فرمایا کہ محمد سے جنت کی ضمانت لینی ہے، دو کام کرنا. ایک، دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کو پاک کرنا، اور دوسرا شرمگاہ کو پاک کرنا. شرمگاہ کو قرب قیامت میں کتابوں میں آتا ہے کہ ایسے ایسے عجیب حالات آئیں گے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے سوچ میں کسی اور کو لا رہا ہو، اتنا گر جائے گا معاشرہ، گندی سوچ ہو جائے گی. جب سوچ گندی ہو تو پھر ہمارا کردار پاکیزہ کہاں سے ہوگا. تو اس لیے زندگی میں نیت کریں ایک چلہ لگانے کی، جیسے تبلیغ والے جماعت میں وقت لگواتے ہیں، اس میں جیسے ایسے ہی ہم نیت کریں کہ معاشرے میں رہ کر ہم نے 40 دن کے لیے اپنی نظر کو پاک رکھنا، 40 دن کے لیے زبان کو پاک رکھنا، 40 دن کے لیے میں نے اپنے آپ کو غلط نہیں دیکھنے دینا. صحابہ کرام کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ واقعہ آتا ہے، خلفائے راشدین تشریف لائے، ابو بکر آئے، آپ نے بٹھا دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے بٹھا دیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ علیہ السلام نے چادر کو سیدھا کیا، ایسے چادر سیدھی کی. تو محفل ختم ہو گئی تو اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آتے رہے آپ کے صحابہ آتے رہے، ابا جی بھی آئے اور عمر بھی آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے کروٹ لے کر اپنے آپ کو درست کیا. تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس وجہ سے ان کے لیے میں نے اپنے آپ کو سیدھا کیا کہ میرے رب کے فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کرتے، یہ اتنا شرم و حیا کا پیکر، اس لیے پھر میں بھی اس کا احترام کرتا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی بھر دایاں ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا، پھر کبھی بھی اس کو نجاست سے آلودہ نہیں ہونے دی. کہنے نہیں یہ مصطفیٰ کو یہ ہاتھ ٹچ کر گیا، اب میں نے اس کی بے حرمتی نہیں کرنی. کتنا احترام ہے، کتنا ادب ہے. اور خود باقی صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، حضرات صحابہ واش روم جاتے ہوئے چھپ چھپ کر اور بالکل لپٹ کر بیٹھتے تھے کہ اس حال میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس حال میں اللہ خفا نہ ہو جائے ہم سے. الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ بندو رب سے کوئی چیز چھپتی نہیں، تم بندوں سے تمہیں حیا کا حکم دیا گیا ہے، جو جس کے تم مکلف ہو بس تم اتنا کرو. تو حضرات صحابہ تو ایسے حیا والے تھے. تو ہماری زندگی میں اب حیا بچوں میں بھی آنے کی ضرورت ہے، بچیوں میں بھی لانے کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں محفل کے اندر جب بھی کہیں بھی ہوں اپنی شادیوں میں جائیں، بہانے سے بیوی کو آواز دینے نہ جائے. خواتین والے پورشن میں نا بہانے سے اپنی بیگم کو کام کی بات کہنے چلے جاتے ہیں، یہ بے حیائی کی بات ہے. اپنے آپ کو بچائیے، اپنی نظر میں حیا ہو، زبان میں حیا ہو، بات کرنے میں حیا ہو. انشاءاللہ العزیز آپ اس عادت کو اپنائیں گے، سینکڑوں نیکیاں اس کے ذیل میں خود بخود بندے میں آ جائیں گی اللہ سبحانہ وتعالی. اور پھر خاص طور پر اولاد کی تربیت میں اس حوالے سے بہنوں اور بھائیوں میں ان کو حیا سکھائیں، تاکہ یہ حیا والا عنصر جب آئے گا تو جس میں حیا آ جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ پھر ایمان آسانی سے اس کو دے دیتا ہے. کیونکہ جس وجود میں حیا آتی ہے نا تو وہ ایمان کے لیے فضا سازگار ہو جاتی ہے، تو وہ مومن بننے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا ایک جگہ جا رہا تھا اور دشمنوں نے کیا کیا، اپنی حسیناؤں کو لمبے بال برہنہ ایسے چھوڑ دیا. 30,000 کا لشکر جا رہا ہے، ایک نے بھی بد نظری نہیں کی. ہم کہتے یار یہ تو صحابہ کے دور میں اگر اس طرح یہ آتا تو وہ بھی نہ بچ پاتے، ان کو بھی ہر طریقے سے ان پر حملے کیے گئے، لیکن اللہ نے ان کو ایمان طاقتور دیا تھا. اور یاد رکھیے گولڈ میڈل ہمیں ملنا ہے،
گولڈ میڈل ہمیں ملنا ہے کس چیز کا؟ جو آنکھ دنیا میں ناپاک نہیں دیکھے گی، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے جلوے کا گولڈ میڈل ملے جی۔ جس رب نے کائنات کے حسینوں کو بنایا وہ خود کتنا حسین ہوگا، اس کو دیکھنے کے لیے اس آنکھ کو تیار کرنا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حیا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Please like, share, and subscribe my channel.